نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بہترین اخلاق۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ کہا گیا کہ ہاں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم کو محروم کرے تم اسے دو، اور جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ جو نہ بولے اسے تم بول لو جا کے، جو تمہیں نہیں دے رہا، تمہیں نہیں آفر کیا، اس نے سب کو دیا، تمہیں اگنور کر دیا، اب تمہاری باری ہے، تم سب سے پہلے اس کو پیش کرو۔ کیا یہ مارنا ہوگی؟ یہ اخلاق کی مارنا ہوگی؟ کیا اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اس نے تمہارے سے کیا معاملہ کیا اور تم اس سے کیا کرے؟ اس کو نہیں سمجھ آئے گی؟ کیا یہ نہیں سمجھ آتی کسی کو بات؟ خصوصاً جان بوجھ کے اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں بڑی اچھی سمجھ آتی ہے اگر سمجھنا چاہیں، اور جو تم پہ زیادتی کرے تو معاف کر دو، جانے دو، جھگڑا نہ کرو، مینشن نہ کرو۔ اچھا کیا معاف کرنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اس کو بار بار جتلائیں؟ میں نے معاف کیا تھا تمہیں معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے؟ یہ تو چڑھانے والی بات ہے، جتلانے والی بات ہے، چاہے نام اس کو ہم معافی دے دیں، یہ معافی نہیں ہے۔ لیکن دوسرے شخص کو یہ اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھا نہیں سکتا، انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ عن عقبة بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ؟ قال نعم قال تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ البیہقی۔ دنیا میں آدمی کو بار بار تلخ تجربے پیش آتے ہیں، دنیا میں آدمی کو بار بار تلخ تجربے پیش آتے ہیں، ہرٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیں جس کے ساتھ بھی آپ رہیں گے نا کہیں انسان دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ کوئی شخص ایک بات پر ناراض ہو کر آپ سے قطع تعلق کر لیتا، بول چال بند۔ کوئی شخص آپ کو محرومی کا تجربہ کراتا ہے، جیسے محرومی کا تجربہ۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، بات ہی نہیں سنتا آپ کی۔ ایسے مواقع پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جوابی غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ چاہنے لگتے ہیں کہ جس سے انہیں تلخ تجربہ پیش آیا ہے اس کو بھی اپنی طرف سے تلخ تجربہ کرائیں، مزہ چکھائیں، تاکہ اس کو سبق حاصل ہو۔ مگر یہ اعلیٰ انسانی سوچ نہیں۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے، جس کا رویہ خود اپنے سوچے سمجھے اصول کے تحت متعین ہوتا ہو، نہ کہ دوسروں کے رد عمل کے تحت، یعنی جس کے اپنے کچھ پرنسپلز ہوں، نہ کہ ریاکشنری۔ ایسے انسان کا ذہن دوسروں کے رویہ سے برہم نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کا وہ جو اندر کا قرار ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب غصہ کرتے ہیں تو آپ کا ٹمپریچر اور ہائی ہونے لگتا ہے، سفر آپ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی فکری پختگی اس کو اس قابل بنا دیتی ہے، یعنی میچورٹی جو ہے اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ رد عمل سے اوپر اٹھ کر اپنے لیے جینے کی سطح پا لے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خواہ ان کی طرف سے اس کو برے سلوک کا تجربہ ہوا ہو۔ ورنہ تو آپ دیکھیے دنیا میں اچھے اخلاق کا نام بھی باقی نہ رہے اگر ہر شخص یہی کرنے لگے کہ صرف وہاں اچھا کرے جہاں سے اچھا مل رہا ہے۔ کیونکہ اگر ہر شخص بدلہ لینے اور انتقام پہ اٹھ جائے تو بتائیے حالات کیا ہوں گے؟ وہی جو کچھ جگہوں پر ہوتے ہیں کہ ہر وقت پریشانی اور بے چینی اور بد زبانی اور بد کلامی اور بد اخلاقی۔ اس کی بلند فکری اس کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑا رہے جو اس کے ساتھ تعلق توڑنے کا معاملہ کرتے ہو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، کہ پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا رہے جو اس سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بھی دینے میں خوشی محسوس کرے جو اس کو نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہوں۔ کوئی شخص اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے
تب بھی اس کا دل تنگ نہیں ہوتا. وقتی طور پر انسان میں کے ناطے اثر ہوتا ہے، لیکن فوراً وہ اپنے حواس بحال کر لیتا ہے. بلکہ وہ یک طرفہ طور پر ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اعلیٰ اخلاق با اصول انسان کا طریقہ ہے، اور کمتر اخلاق بے اصول انسان کا طریقہ، کیونکہ وہ تو صرف ری ایکشن میں جیتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا ہے. فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ جب کبھی ایسا ہو نا کہ کسی کے ساتھ دل دکھا ہو یا کسی نے آپ کو پریشان کیا ہو، اور آپ جوابی طور پر، اس لیے نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے اور آپ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ صرف اس لیے اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں، تو اس کا ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو ہرٹ ہوتی ہے، انسان کو رونا بھی آتا ہے، انسان کے اوپر تکلیف دہ وقت گزرتا ہے. تو آپ کیا کریں کہ کوئی تنہائی کا گوشہ دیکھ لیں اور وہاں جا کے خوب خوب روئیں، دھاڑے مار کے روئیں، اور یا اللہ کہہ کے پکاریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جتنا چاہے بولے وہاں، اور پھر اس کے بعد منہ دھو کے باہر آ جائیں. بس سنانا ہی تھا نا، دیواروں کو سنا کے آ جائیں، اور دیواروں سے بڑھ کر اپنے رب کو سنائیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. جب آپ بندوں کو سناتے ہیں نا، وہ اتنے معاملے الجھتے ہیں، اینڈ لیس فساد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. کیونکہ شیطان پتہ کیا کرتا ہے، وہ تیل ڈالتا رہتا ہے اور بڑکاتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے جس دن آگ ٹھنڈی ہوگی اس دن میرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو اس کا کام ہے اسے بھڑکائے رکھو، اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے پکا فیصلہ کرنا، ہم نے بھڑکنے دینا ہی نہیں. ایک شخص چیخ چلا رہا ہے، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ اس کے سامنے دھیمے ہو جائیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا، آپ دھیمے ہو جائیں. کتنا چلا سکتا ہے، کتنی دیر چلائے گا، کتنی دفعہ چلائے گا، اور جب چلائے گا تو سب کی نظروں سے گر جائے گا. کون بھگتے گا؟ وہ خود ہی بھگتے گا نا، جو نظروں سے گرے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ اس کی بلندی دیتا ہے. اور بلیو می، ایسے لوگ جو معاف کر دیتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ کے دل میں قدرتی ان کی محبت آنے لگتی یا نہیں. مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس نے آگے سے وہ ری ایکشن نہیں کیا جو اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک خاص ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک بالکل نیچرل بات ہے، ہمیشہ لوگوں کو مظلوم سے ہمدردی ہوتی ہے، ظالم سے نہیں ہوتی. یہ فطرت میں انسان کے، خاص ظالم کتنی ہی باتیں کر کے آپ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، لیکن آپ کا دل اگر آپ فطرت سلیم پر نہیں مانے گا، نہیں ساتھ دے سکتے. آپ روٹ کاز معلوم کریں، کیوں ایشو کیوں کریٹ کیا. مثلا اگر ہسبینڈ ہے، صبح کے وقت ایک دم فلیئر اپ ہو گیا، شیطان کہتے یہ دیکھو تمہارا ہسبینڈ ہے ہی بد اخلاق، اس کا تو کام ہی چیخنا چلانا ہے. یہ نہیں سوچو ہوا کیوں، ریزن کیا تھی. اور بعض اوقات واقعی جینوئن ریزن بھی ہوگی، اور بعض اوقات جینوئن نہیں ہوگی، صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب اس وقت اگر آپ بھی بولنا شروع ہو جائے گے تو مسئلہ نہ وہ آپ کی سنیں گے نہ آپ اس کی، مسئلہ نہیں حل ہونے کا. لیٹر آن آپ لکھ کے دے سکتی ہیں، آپ آرام سے ٹھنڈے دل سے بات کر سکتی ہیں. اگر بات کرنے سے پھر غصہ بڑک رہا ہے تو بھی ٹھنڈے ہی رہے، حتیٰ کہ دوسرا شخص سمجھ جائے. اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ چھوٹی سی بات کریں گے زور سے بولیں گے. ٹین ایج میں انہوں نے منوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو، زور سے بولنا پڑتا ہے ان کو. تو جو ہی ذرا والیوم اونچا ہونے لگتا ہے، ماں چھوٹی سی بات بولیں گے، کیا یہ بات اتنی ہے والیوم میں کرنے کی ہے یا اس سے کم ہو سکتا ہے؟ کم میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو سبق سکھانے کے، اور کرتے کرتے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا چیخنے کی. جو بات آرام سے ہو سکتی ہے، کیوں ہے ڈبل انرجی لگا کے چیخیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ماں کو پیشنس اختیار کرنا ہوگا. ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں آج ہی اس کو سارا اخلاق سکھا کے چھوڑنا ہے، لیکن نیچرل ہے. پھر کبھی ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اتنی زندگی گزر کی سکھا کے ان کو تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. اگر ہم یہ دیکھ لیں نا کہ اور بھی بچے ایسے ہی کرتے ہیں، تو بچے ہیں نا جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے وہاں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے بچے سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ کس طرح بولتے ہیں. کتنے ٹین ایجرز آہستہ بولتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اس ایج میں آہستہ بھی بولا جا سکتا ہے. کون سکھائے گا؟ آپ کو سکھانا ہے نا. اور وہ آپ اپنے عمل سے سکھائیں گے اور حوصلے سے سکھائیں گے. بے حوصلہ ہو کے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا. انتہائی صبر کی ضرورت ہے.
جو آپ دوسروں سے چاہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے ساتھ کرے، وہ آپ نمبر 1 بن جائیے، آپ شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ دوسری طرف سے بھی ایک دن آ ہی جائے گا. ہم کیا کرتے، ایک دفعہ کر کے دیکھتے اچھا ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں. ہارنا نہیں، شیطان سے جیتنا ہے، شیطان کو نہیں جیتنے دینا. آپ کا مقابلہ انسانوں سے نہیں، شیطان سے ہے. انسان ہمارے دوست ہوتے ہیں، ان کو ہم دشمن بنا لیتے ہیں. جو دشمن ہے اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا، اور جو کرنا ہی نہ چاہے تو اسے کہاں سے ملے گا. آپ یقین کریں کہ اگر مجھے کسی پہ غصہ آئے تو میں سوچنے لگتی ہوں اس کے اندر تو یہ بھی بھلائی، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں بھی اس کا احسان ہے، فلاں بھی اس کا. آپ یقین کریں دل میں رہتا ہی کچھ نہیں، الحمدللہ کچھ نہیں رہتا. اور خوش کون ہوتا ہے، ٹھنڈا دل کس کا ہوتا ہے، ہلکا کون ہوتا ہے، بے فکر پھر کون ہوتا ہے. نماز کس کی پھر پرسکون ہوتی ہے، اپنی ہوتی ہے نا. اور اگر آپ نہیں معاف کرتے، نہیں چھوڑتے، تکلیف کون اٹھائے گا، خود ہی اٹھائیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.